اسد رحیم صاحب، سر یہ جو جہانگیر جدون صاحب بات کریں کہ اب سپریم کورٹ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ مئی 9 کے واقعات ہوں یا اس کے علاوہ جو ہارڈ کور ٹیررزم کے واقعات ہیں، کہ دس از دی ایشو ان فرنٹ آف دا سپریم کورٹ کہ ان مختلف قسم کے جو ملزمان ہیں ان کے ملٹری کورٹس میں ٹرائلز ہونے چاہیے کہ نہیں؟ جی، دو چار چیزیں ہیں. جدون صاحب درست فرما رہے ہیں. جو عدالت عظمیٰ کے سامنے ایک اہم سوال آئے گا وہ یہی ہے کہ ہمارے آئین میں جو کچھ تبدیلیاں آئی ہیں پچھلے 10-12 سال میں، فار ایگزامپل جو آرٹیکل 10A ہے رائٹ ٹو فیئر ٹرائل، اور پھر آرٹیکل 175(3) بھی ہے جس کا آزادی عدلیہ سے بھی تعلق ہے. یعنی آئین میں وہ تبدیلیاں آئی ہیں جو کہ ماضی کے فیصلے، جس طرح ایف ڈی علی کا کیس تھا جو کہ 70 کی دہائی میں آیا تھا اور جس کو آج بھی پریسیڈنٹ کے طور پہ تصور کیا جاتا ہے سویلینز کی ملٹری ٹرائل کے حوالے سے، کیا اس فیصلے کو ان تبدیلیوں کی روشنی میں اس طرح اپہولڈ کیا جا سکتا ہے یا افرم کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ تو ایک تو یہ بات ہے میرے خیال سے جو ایک سوال ہوگا، اور کیونکہ ریاست اپیل کر رہی ہے تو ریاست کو عدالت عظمیٰ کو سیٹسفائی کرنا ہوگا. جو دوسری چیز ہے وہ ہے، آپ نے دیکھا اور ابھی جو جدون صاحب نے ذکر کیا ہارڈ کور دہشت گردوں کی، اور اکثر حوالہ دیا جاتا ہے ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن راولپنڈی کے فیصلے کی، جس میں فل کورٹ نے 2015 میں کہا تھا کہ ایسے انتہا پسندوں کی ٹرائل ہو سکتی ہے. تب یاد رہے عدالت عظمیٰ کا جو فیصلہ تھا وہ آئینی ترمیم سے جڑا ہوا تھا اور آئینی ترمیم کے متعلق تھا. 21ویں ترمیم پہ پارلیمان نے اس کو منظور کیا تھا، اور تب بھی جسٹس جواد خواجہ صاحب کا اختلافی نوٹ تھا جس میں انہوں نے کہا کہ ہماری جو پریامبل ہے، اور پریامبل کی روشنی میں اگر آپ اس تمام معاملے کو دیکھیں تو عسکری عدالتوں کو انہوں نے ایک پیرالل جوڈیشل سٹرکچر قرار دیتے ہوئے 21ویں ترمیم کو مسترد کیا تھا. اور اب کیونکہ وہی سابق چیف جسٹس صاحب نے پٹیشن کیا اور اسی قانونی موقف کو سامنے رکھا، تو عدالت عظمیٰ نے اس بار اس پر عمل درآمد کیا. اور میرے خیال سے اس میں جو ایک زاویہ ہے، ہم سب حتمی فیصلہ پڑھیں گے اور دیکھیں گے اس میں کیا ریزننگ استعمال ہوئی ہے، لیکن ایک جو اس کا اہم زاویہ وہ یہ بھی ہے کہ جو 21ویں ترمیم تھی وہ اب ایکسپائر ہو چکی ہے. اس میں 2 بار سنسیٹ کلوز ڈالا گیا تھا اور 2019 میں اسی ترمیم کا اختتام ہو گیا تھا. تو اس سارے سلسلے کو سامنے رکھتے ہوئے بہت اہم سوالات ہیں جس میں ریاست کو عدالت عظمیٰ کو سیٹسفائی کرنا ہوگا اور تسلی بخش جواب دینے ہوں گے.